قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا، خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے، اور فرمایا کہ میں نے پیغمبر کو بھیجا تاکہ ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے، ان کو حقیقت بتائے۔ اور پیغمبر نے جن باتوں سے انسان کو منع کیا کہ تو نے ان باتوں کے قریب نہیں جانا، تو وہ کون سی باتیں ہیں جو انسان پر حرام ہیں؟ ان میں سے ایک ہے لہو و لعب، یعنی بیہودہ گفتگو کرنا، بیہودہ باتیں سننا، اور اس میں آتا ہے موسیقی کے آلات، یعنی گانے بجانے کے آلات جو انسان خریدتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں یہ کام کرنا شرعاً حرام ہے، کیونکہ اس کے بارے میں خالق نے منع کیا ہے، پیغمبر نے منع کیا ہے، اور اہل بیت نے، اور تمام فقیہوں متفق ہیں لہو و لعب کے تمام آلات بنانا اور ان کی خرید و فروخت کرنا باطل ہے، یعنی جائز نہیں ہے۔ اور جوئے کے آلات کی طرح انہیں رکھنا بھی حرام ہے اور ان کا ختم کر دینا واجب ہے۔ اور پھر فرمایا موسیقی کے بارے میں جو روایتیں ہیں، ایسی روایات بہت ملتی ہیں جن میں تفریح کے آلات کا استعمال کرنا حرام ہے، یعنی ان کو استعمال انسان نہیں کر سکتا۔ امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا تم کو ناچنے اور بانسری اور ڈھول بجانے سے منع کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ میں تجھے ڈھول بجانے سے منع کرتا ہوں، بانسری بجانے سے منع کرتا ہوں اور ناچنے سے بھی منع کرتا ہوں۔ تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خداوند عالم نے مجھ کو دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور اس کے لیے بھیجا کہ جس میں باجوں، بانسریوں اور ان کو جو اہل جاہلیت کا معمول تھا، ان کے بتوں اور ازدام کو ختم کر دوں۔ مجھے خالق نے اس لیے بھیجا تاکہ میں ان کاموں کو ختم کر دوں۔ اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو نعمت خدا عطا کرے اور وہ اس نعمت کے حصول کے وقت بانسری اور موسیقی میں مصروف ہو تو گویا اس نے نعمت کا کفران کیا ہے۔ تو موسیقی کے اختلاف پیدا کرتی ہے، شرم کھو دیتی ہے، اور کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو پیغمبر جس کے بارے میں منع کرے، اہل بیت منع کریں، قرآن پاک منع کرے کہ تو نے موسیقی کے قریب نہیں جانا، گانے کے قریب نہیں جانا۔ آج کل تو ہمارے اس معاشرے میں جو سب سے زیادہ برائی پائی جاتی ہے، اور پیغمبر نے منع کیا ہے، اہل بیت نے منع کیا ہے، قرآن نے منع کیا ہے، تو انسان اپنی بیٹیوں کو ایسی تعلیم کے لیے آراستہ کر رہا ہے، یعنی ایسی تعلیم کے لیے انہیں جوک در جوک انہیں پڑھا رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس چیز کے بہت زیادہ نمبر ملتے ہیں اور ترقی ہوتی ہے۔ پیسے کے پیچھے انسان دوڑتا ہے، نہیں دیکھتا کہ میں قرآن کی مخالفت کر رہا ہوں، اہل بیت کی فرامین کی مخالفت کر رہا ہوں اور مجھے یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ آج کل جو ہمارے معاشرے میں زیادہ تر مسائل ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہماری بیٹیوں کو جو تربیت ہم دے رہے ہیں وہ شریعت کے خلاف ہے، یعنی شریعت اس کے ساتھ نہیں ہے جو ایسے کام کرتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا ایک گھر سے، میں جب اپنے گھر جاتا ہوں تو ایک گھر سے گانے کی آوازیں آتی ہیں اور میں تھوڑی دیر وہاں رک کر وہ باتیں سنتا ہوں اور پھر اس محفل میں آ جاتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ تو نے گناہ کیا ہے۔ اس نے کہا مولا میں نے کیسا گناہ کیا، میں وہاں نہیں جاتا، میں ان کو کچھ نہیں کہتا، میں فقط باہر کھڑا ہو کر سنتا ہوں۔ تو امام نے کہا تو بھی ان کے ساتھ شریک ہے، تو اپنے گناہ سے توبہ کر۔ تو کیا تو نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا؟ امام نے فرمایا کیا تو نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ بلا شبہ قیامت میں کان، آنکھ اور دل سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، سنا، دیکھا اور مانا، جو کچھ تو نے سنا ہے، جو کچھ تو نے دیکھا ہے، جو کچھ تو نے مانا ہے، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا کام انجام دیے ہیں۔ اس شخص نے
کہا میری نظر میں یہ آیت نہیں تھی، میں آج سے اس پر عمل کروں گا اور میں شرمندہ ہوں۔ اس شخص نے توبہ کی اور پھر امام نے فرمایا شکر کر کے خدا نے تجھے موقع دیا ہے توبہ کرنے کا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ موسیقی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں امیر المؤمنین، جس گھر میں شراب جوئے اور آلات یا باجے ہوتے ہیں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ کتنا کم ظرف ہے انسان جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلوائے کہ میں مسلمان ہوں اور میں سب سے زیادہ نیک سیرت انسان ہوں، اور موسیقی کے آلات اپنے گھر میں رکھے اور اللہ کے ملائکہ، رحمت کے ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اور پھر فرمایا ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی جو لوگ یعنی موسیقی کے آلات اپنے گھر میں رکھتے ہیں یا انہیں استعمال کرتے ہیں۔ امام رضا فرماتے ہیں باجے سننا گناہ کبیرہ ہے، یعنی یہ معمولی بات نہیں کہ ہم اسے بہت پیچھے چھوڑ گئے کہ اس پر عمل کرنے کی بجائے ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ جب ہم مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں تو شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، اہل بیت کے فرمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن، محشر کے دن جب وہ آدمی اٹھے گا تو اس کا چہرہ کالا ہوگا۔ پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن کالے منہ والا چہرہ لے کر اٹھے گا اور اس کے ہاتھ میں آگ ہوگی اور اس کے سر پر عذاب کے 70,000 فرشتے ہوں گے، اور جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں آگ کا ایک گزر ہوگا، جیسے اس کے منہ اور سر پر ماریں گے۔ اور گانے والا اس طرح محشر میں آئے گا، بہرا، اندھا، گونگا ہوگا جب وہ محشر میں آئے گا۔ اور پھر فرمایا امام رضا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 40 دن اپنے گھر میں یہ آلات رکھے، یعنی گانے اور موسیقی کے آلات رکھے، تو امام نے فرمایا خدا اس پر ناخوش ہوتا ہے، اور اس عرصے میں اگر وہ مر گیا تو گویا بدکار مرے گا، گناہ گار ہوگا، اور اس کی جگہ دوزخ میں ہوگی۔ اور اتنا گناہ کے ہونے کے باوجود ایک معمولی بات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے کہ نہیں۔ اور پھر پیغمبر نے فرمایا کہ آخری زمانے میں یہ بہت زیادہ ہوگا، موسیقی بہت زیادہ ہوگی، اور لوگ ایک دوسرے کو منع بھی نہیں کریں گے، اور جو کر رہا ہوگا اس کو لوگ داد بھی دینا شروع کر دیں گے، اور یہ کام بہت زیادہ ہو جائے گا، اور جس کے اثرات بہت زیادہ ہیں، یعنی نااتفاقی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت کے ملائکہ نہیں آتے، اور جس کی وجہ سے انسان کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، اولاد میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اور یہ ہماری ایک خوشی منانے کا طریقہ ہے جو شریعت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور جو چیز شریعت میں حرام ہے ہم اسے حلال نہیں بنا سکتے۔ دعا ہے کہ خداوند کریم ہمیں اور تجھے اس سے دور رکھے۔ آخر دعوانا